بعض اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ جسے کنعان کہا جاتا تھا، اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور سرکش نہیں تھا۔ ذوالکفل اس سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کی بادشاہت میں رہ کر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کنعان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا آدمی ہے جو تمہارے حالات خراب کر سکتا ہے، لوگوں کو تمہارے غیر کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پیغام بھیج کر بلوا لیا تاکہ اسے قتل کر دے۔ جب اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، یہ خبر جو مجھے پہنچی ہے کہ تو میرے غیر کی عبادت کرتا ہے، یہ کیسی ہے؟ ذوالکفل نے بادشاہ سے کہا کہ آپ میری بات سن کر سمجھیں اور غصے نہ ہوں، کیونکہ غصہ نفس کا دشمن ہے جو کہ نفس اور حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور نفس کو اس کی خواہشات کی طرف بلاتا ہے۔ جو آدمی ہر چیز پر قادر ہو، اس کے لیے غصہ مناسب نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ بات کریں۔ ذوالکفل نے بات شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بات شروع کر دی۔ پھر ذوالکفل نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ معبود ہیں، آپ کی جس پر بادشاہت ہے آپ اس کے معبود ہیں یا ساری مخلوق کے؟ اگر صرف اپنی رعیت کے مامور ہیں تو آپ یہ جواب دیں کہ جو آپ کی رعیت میں نہیں ہے ان کے لیے معبود ہونے میں آپ کا کوئی نہ کوئی دوسرا شریک ہے، اور اگر آپ ساری مخلوق کے معبود ہیں تو آپ کا معبود کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، تیرا بھلا ہو، پھر میرا معبود کون ہے؟ تو ذوالکفل نے کہا، جو آسمانوں اور زمینوں کا معبود ہے وہی ان کو اس سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے ڈر اور اس کی سزا سے بچ جا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے گا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لے، تو میں تمہارے لیے ثواب اور اس کے پڑوس میں ہمیشہ رہنے کی امید رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، جو آپ کے معبود کی عبادت کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ذوالکفل نے کہا کہ جب وہ مر جائے گا تو جنت اس کا بدلہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتلاؤ۔ تو ذوالکفل نے جواب دیا، جنت وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے اولیاء کا ٹھکانہ بنایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے انہیں اٹھائے گا اس حال میں کہ وہ جوان ہوں گے اور مرد ہوں گے، 33 سال کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایسے جوان ہوں گے کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، نعمتوں، خوشیوں اور لذتوں میں ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کی عبادت نہ کرے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ ذوالکفل نے کہا کہ جہنم ہے، یعنی بیڑیوں سے باندھ کر شیاطین کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، بہت بڑی ذلت میں ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ ان کا کھانا زقوم اور کانٹے ہوں گے اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ بادشاہ کا دل نرم ہو گیا اور اپنی گزشتہ زندگی پر رونے لگ گیا، اور ذوالکفل سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو میرے لیے کیا انعام ہوگا؟ تو ذوالکفل نے جواب دیا کہ جنت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ذوالکفل نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اور تمہارے لیے ایک پرچی لکھتا ہوں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، اس پرچی میں جو کچھ ہے اس کا مطالبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہیں پورا پورا دے گا اور کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ قادر ہے اور قاہر ہے، تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا بلکہ اور زیادہ دے گا۔ تو بادشاہ اس کے بارے میں تھوڑی دیر سوچ کر ذوالکفل سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم میرے لیے اللہ کے ہاں ایک پرچی لکھ دو۔ تو ذوالکفل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ کلمات لکھے کہ ھذا کتاب کتبہ فلان الکفیل علی اللہ لکنعان الملک ثقۃ عندہ باللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا ولکنعان علی اللہ عز وجل بکفالۃ فلان ان تاب ورجع وعبد اللہ ان یدخلہ الجنۃ ویبوئہ منہا حیث یشاء وان لہ علی اللہ مال اولیائہ وان یجیرہ من عذابہ فانہ رحیم بالمؤمنین واسع الرحمۃ سبقت رحمتہ غضبہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فلان کفیل کا خط ہے کنعان بادشاہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ جو شخص اچھے اعمال کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اگر کنعان توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اس کی عبادت میں لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ پر کنعان کے لیے فلان کفیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جہاں وہ بادشاہ چاہے گا اسے ٹھکانہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے لیے وہ انعامات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے ہیں، اور اسے اپنے عذاب سے بچائے گا،
کیونکہ وہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ یہ پرچی لکھ کر پھر اس پرچی پر دستخط کر کے کنعان کے حوالے کر دیا۔ کنعان نے اسے یہ کہا، کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے کہ اب میں کیا کروں؟ ذوالکفل نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنیں۔ کنعان نے اسی طرح کر لیا۔ پھر ذوالکفل نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے اور شرک سے بری ہونے کا حکم دیا۔ کنعان نے یہ بھی کر لیا۔ پھر کنعان نے ذوالکفل سے پوچھا کہ میں اپنے رب کی عبادت کیسے کروں؟ ذوالکفل نے اسے شریعت کے احکام اور نماز وغیرہ سکھلائی کہ تم ایسے شریعت کے احکام ہیں اور ایسے نماز پڑھا کرو۔ اس نے ذوالکفل سے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ اب تم اس معاملے کو چھپاتے رہنا، یعنی میرے ایمان لانے والے معاملے کو چھپاتے رہنا جب تک کہ میں زاہدوں کے ساتھ نہ مل جاؤں، اس وقت تک ظاہر نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ کنعان ملک چھوڑ کر چھپ کر نکل گیا، عابدوں کے ساتھ جا ملا اور مختلف بیابان طے کرتا رہا۔ اس کی رعیت نے اسے گم پا کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اسے تلاش نہ کر سکے تو کہنے لگے، ذوالکفل کو تلاش کرو، یہی ہے جس نے ہمارے معبود کو دھوکہ دیا ہے۔ کچھ لوگ بادشاہ کی تلاش میں نکل پڑے اور ذوالکفل چھپ گیا۔ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے بادشاہ کو تلاش کر لیا گیا۔ جب بادشاہ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، کیا مخلوق کو سجدہ مت کرو، کیونکہ میں آسمان، زمین، سورج، چاند کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے ان کو نصیحت کی اور انہیں ڈرایا۔ بادشاہ کو درد شروع ہوا، موت کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ وصیت کی کہ مجھ سے نہ ہٹنا، کیونکہ دنیا میں میرا یہ آخری وقت ہے۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنا دینا، اور وہ پرچی نکال کر ان کے سامنے پڑی جو ذوالکفل نے اس کو بطور اپنی کفالت کے دی تھی۔ تو انہوں نے جو کچھ اس میں تھا اس کو یاد کر لیا اور جان لیا کہ بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ فلاں کی پرچی ہے، اس نے میرے لیے اپنے رب کے ذمہ لکھی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ میں اپنے رب سے پورا وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر اس پرچی کو ایسا کرنا، تم اس پرچی کو میرے ساتھ ہی دفنا دینا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور پرچی اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، پرچی لے کر ذوالکفل کے پاس آیا اور کہا، اے ذوالکفل، تیرے رب نے تمہاری کفالت کی وجہ سے کنعان کو پورا بدلہ دے دیا ہے، اور یہ وہ پرچی ہے جو تو نے اس کے لیے لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں۔ جب فرشتہ وہ پرچی ذوالکفل کے پاس لے کر گیا تو لوگوں کے سامنے معاملہ ظاہر ہو گیا، اور وہ ذوالکفل سے کہنے لگے کہ تو نے ہمارے بادشاہ کو ورغلایا ہے اور دھوکہ دیا ہے۔ ذوالکفل نے ان سے کہا کہ نہ ہی میں نے اسے ورغلایا اور نہ ہی میں نے اسے دھوکہ دیا، لیکن میں نے اسے اللہ کی طرف بلایا ہے اور اس کے لیے جنت کا ضامن بنا۔ تمہارا بادشاہ ایسے وقت میں فوت ہو گیا ہے تو تمہارے ساتھیوں نے اسے دفنایا ہے، اور یہ وہ پرچی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھی تھی، یعنی اس نے دین بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پورا بدلہ دے دیا ہے۔ یہ پرچی میری بات کی تصدیق ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے واپس آنے تک انتظار کرو۔ انہوں نے ذوالکفل کو قید کر لیا۔ جب ان کے ساتھی واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے آنے والوں سے پوچھا کہ جو پرچی تم نے اس کے ساتھ دفنائی تھی تم کیا اسے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پرچی نکال کر آنے والوں کے سامنے پڑھی۔ ساتھیوں نے کہا یہ وہی پرچی ہے جو اس کے پاس تھی، اور ہم نے اسے فلاں دن دفنایا تھا۔ انہوں نے وہی دن بتایا جو ذوالکفل نے بتایا تھا۔ وہ سارے ذوالکفل کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور اس کی اتباع کرنے لگے۔ ایمان لانے والوں کی تعداد 1,24,000 تک پہنچ گئی، اور ذوالکفل ان کے لیے ایسے ہی کفیل بنا جیسا کہ کنعان کے لیے بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالکفل رکھ دیا، یعنی ذمہ داری اٹھانے والا۔